السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ معزز سامعین، تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ایک سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے الحمدللہ، آج ایمان کا چھٹا رکن، اس کو ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں۔ ایمان کے جو 6 رکن ہیں، 6 ارکان ہیں، ان میں سے ایک رکن تقدیر پر ایمان۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اور اس کے تعلق سے لوگوں کے یہاں بہت سارے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن ہم سب کو ذکر نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع کے تعلق سے جو اس کا خلاصہ ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، تو اس لیے گزارش رہے گی کہ تھوڑا غور سے سنیں گے، کیونکہ تقدیر کا مسئلہ تھوڑا پیچیدہ مانا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے تعلق سے۔ تو انشاءاللہ ہم بڑے آسان انداز میں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ کیوں لانا ضروری ہے، تقدیر پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، اور تقدیر کسے کہتے ہیں۔ تقدیر کا مختصر طور پر ہم اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ، اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا ہے، اس کو مان لینا، اس پر ایمان رکھنا، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس لیے کہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے اور ضروری ہے۔ یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس میں تقدیر کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لاؤ، ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لاؤ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور اسی طرح سے اس بات پر ایمان لاؤ یعنی تقدیر پر، چاہے وہ تقدیر بری ہو یا اچھی ہو، اس پر ایمان لائے۔ تو یہ کیا ہے؟ تقدیر۔ یہ ایمان کے چھٹا رکن ہے، لہٰذا اس پر بھی ہمارا ایمان لانا ویسے ہی واجب ہے جس طرح سے اس سے پہلے کے ارکان میں ہم نے جانا کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، ان تمام چیزوں پر جس طرح ایمان لانا واجب اور ضروری تھا، اسی طرح سے تقدیر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ لا یؤمن المرء حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ ایک آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ تقدیر کے اچھائی اور برائی یعنی اچھی تقدیر اور بری تقدیر پر وہ ایمان نہ رکھے۔ انشاءاللہ ہم آگے جانیں گے اچھی تقدیر کیا ہوتی ہے، بری تقدیر سے کیا مراد ہے، آگے ہم لوگ اس کو انشاءاللہ جانیں گے۔ اب آئیے ہم یوں سمجھتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ تقدیر پر ہمارا ایمان مکمل کیسے ہوگا،
کن چیزوں پر ہم ایمان رکھیں گے تو وہ تقدیر پر ایمان لانا کہلائے گا۔ تو سب سے پہلے ہمیں 4 چیزوں کو جاننا ضروری ہے، یعنی 4 چیزوں کے بارے میں اگر آپ نے جان لیا اور اس پر ایمان رکھا تو یقیناً یوں سمجھیں کہ تقدیر پر ایمان اور تقدیر کے مسئلہ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ایمان رکھنا ہے اللہ رب العالمین کے علم پر۔ کس طرح سے ایمان رکھنا ہے؟ اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ علیم ہے، یعنی جاننے والا ہے۔ کس چیز کو؟ ساری چیزوں کو۔ جو ہو چکا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، جو ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا ہے اگر ہوتا تو کیسے ہوتا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یعنی یوں کہیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے کمال علم کو ثابت کرنا ہے۔ کمال علم یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے، ٹھیک ہے؟ مکمل علم ہے تو اس بات کو سب سے پہلے ہمیں ثابت کرنا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس پر اگر ایمان ہو جاتا ہے تو آگے کی چیزوں کو یا تقدیر کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ غیب کی چابی اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، ان تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی میں اور سمندر میں، تری میں جو کچھ بھی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یہاں تک کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک درخت سے ایک پتا اگر گرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین، یعنی ایک پتا اگر گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کا پتہ ہوتا ہے، اس کا علم ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کمال علم کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آگے کے مسائل ہمارے لیے آسان ہوں گے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے لیے علم کو ثابت کرنا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے، جبکہ انسانوں کے پاس اللہ رب العالمین کا دیا ہوا تھوڑا سا علم ہے۔ اگلی چیز یا دوسری چیز جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے تقدیر کو سمجھنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ الکتابہ۔ کتابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ لکھنا، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس جو علم ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جو علم ہے، اس علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ یعنی ہم اور آپ کتنا دن بچیں گے، کیا کیا کھائیں گے، کہاں کہاں کتنے دن گزاریں گے، یعنی ہماری زندگی کے جو تفصیلات ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے۔ کیسے لکھا ہے؟ ابھی ہم لوگ پہلی چیز جو سمجھے کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ ہم کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کب مریں گے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ کے پاس سارا علم ہے۔ تو اس کا بھی علم ہے کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں۔ تو ان تمام تفصیلات کو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے، ساری مخلوق کا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم لوگ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے ذریعے سے، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تم کو معلوم نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی ساری چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کو علم ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ کیا ہے؟ کتاب میں موجود ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان ذالک علی اللہ یسیر،
کہ یہ لکھ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان سی بات ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے کہ اتنے مخلوقات ہیں، کون کیا کیا کریں گے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا ہوگا، یہ ساری تفصیل اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تیسری چیز جس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے تقدیر کو سمجھنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ مشیت، یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ۔ یعنی اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے کس چیز کا؟ یعنی جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے ہی سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس میں کچھ ارادہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو کرتا ہے لیکن اسے پسند نہیں کرتا ہے، اور کچھ ایسے ارادے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو کرتا بھی ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ سی تفصیل ہے، اس پر ہم نہیں جانا چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اس میں سمجھنا ہے جو نقطہ، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے بغیر، اللہ رب العالمین کی چاہت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک پتا اگر ہلتا ہے تو اللہ کی مرضی سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ العالمین، جو تم چاہتے ہو تو تمہاری چاہت ہی کافی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بعد تمہاری چاہت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے کہا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے، ان یقول له، تو اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتا ہے۔ پتہ ہی چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے، اچھائی ہو برائی ہو، یہ سب کے سب، موت ہے، حیات ہے، اور اسی طرح سے مصیبتیں ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے ارادے سے، اللہ رب العالمین کی چاہت کے اوپر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ارادے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ چوتھی چیز جو ہمیں سمجھنا ہے تقدیر پر ایمان رکھنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ الخلق۔ خلق یعنی اللہ رب العالمین کیا ہے؟ پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ خالق ہے۔ اسی نے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمان ہو، زمین ہو، پانی ہو، انسان ہو، جانور ہو، ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اس چیز کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، سب کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین۔ یہ چار چیزوں کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے لیے علم ثابت کرنا ہے، یعنی مکمل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے اس علم کے ذریعے سے ساری چیزوں کو لکھ دیا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور چاہت کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ اللہ اگر نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی چاہت سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ، اور اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، یا آسمان میں یا زمین میں، اس کے اندر جہاں کہیں بھی ہو، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ یہ چار چیزیں آپ جب ذہن میں رکھیں گے تو آگے کی چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دیکھیے میرے بھائیوں، عام طور پر تقدیر کا مسئلہ، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، بہت ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ اس کو ہم آسان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ہم چند ایسے اعتراضات کو سامنے لاتے ہیں جو ہماری زبان میں عام طور پر گھومتے پھرتے ہیں، حالانکہ اس پر بات کرنا گویا کہ اللہ رب العالمین پر اعتراض کرنا۔ ابھی ہم نے جانا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ابھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مصیبت دی یا کوئی پریشانی دی تو ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی عمل کرو، نیکی کرو، تو ان کا ایک جواب ہوتا ہے کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے تو سب کی تقدیر لکھ دیا ہے، کون جہنمی ہوگا کون جنتی ہوگا سب لکھ دیا ہے، تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ بہتوں مرتبہ بہتوں لوگوں سے سنے ہوں گے، اور لوگ کہتے ہیں، تو یہ کہنا کیا درست ہے، صحیح ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب کے لیے لکھ دیا ہے کہ کون جنتی ہوگا کون جہنمی ہوگا، یہ سب کے لیے لکھا جا چکا ہے۔ تو کیا جب لکھا جا چکا ہے تو ظاہر سی بات ہے، سوال بنتا ہے کہ ہم عمل کیوں کریں؟ تو میرے بھائیوں، اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے ہمیں 3 باتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں ان سے آپ یہ سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے، تو ہم عمل کیوں کریں؟ تو میرے بھائیوں، پہلی بات ہے کہ ہم میں سے کسی نے یہ نہیں دیکھا ہے، یا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا لکھا گیا ہے۔ کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ میرے لیے جہنم لکھا گیا ہے؟ کوئی یہ بتا سکتا ہے میرے لیے جنت لکھا گیا ہے؟ نہیں نا۔ تو جب ہمیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے حق میں کیا لکھا گیا ہے، تو ہم خود کیوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم کو عمل نہیں کرنا ہے، اللہ نے ہو سکتا ہے میرے لیے جہنم لکھ دیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، یہ برا گمان ہے۔ گویا کہ آپ اللہ کے لیے برا گمان کر رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے جہنم لکھ دیا ہے، حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ کو جب پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے کیا لکھا ہے، تو پھر آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو یہ کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے جہنم لکھ دیا ہے اس لیے عمل نہیں کریں گے؟ یہ غلط سوچ ہے میرے بھائی۔ دوسری بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات بیان کی کہ ما منکم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنت والنار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بقیع میں، یعنی مسجد نبوی کے پاس جو قبرستان ہے، اس میں کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے تھے، اور کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے کر زمین کو کورید رہے تھے۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ دیکھو، ما من نفس ما منکم من نفس الا وقد علم منزلها من الجنت والنار، کہا کہ دیکھو میرے صحابہ، تم میں سے ہر ایک شخص کا کیا ہے، اس کا منزل، اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے، من الجنت والنار، جنت میں سے اور جہنم میں سے، یعنی جو جنت میں جائیں گے اس کا جنتی میں لکھ دیا گیا ہے، جو جہنم میں جائیں گے اس کا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے، وہ سوال صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، قالوا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلم العمل، تو جب جنتی کے لیے لکھ دیا گیا ہے فلاں جنتی ہوگا فلاں جہنمی ہوگا، تو عمل کیوں کریں گے عمل ہم کیوں کریں گے؟ افلا نتکل، کیا جو لکھا گیا ہے اسی پر ہم بھروسہ نہ کر لیں اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہی اعتراض جو ہمارے ذہن میں ہے، یہ صحابہ کرام کے ذہن میں بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے پوچھ لیا کہ عمل کیوں کریں گے ہم؟ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا یا اس سوال کا جواب کیا دیا، یہ اہم ہے، اور اسی پر ہمارا عمل کرنا یہ ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لا، یعنی بھروسہ مت کرو اس پر جو لکھا گیا ہے، کیونکہ پتہ نہیں ہے۔ کہا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، کہا میرے صحابہ اس پر بھروسہ نہ کرو، کسی کو پتہ نہیں کس کے لیے کیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، اعملوا، تم لوگ عمل کرو، عمل کرو، کیونکہ جس کو جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسی کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا گیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سوال جو آیا ہمارے ذہن میں کہ اللہ نے
جنت جہنم لکھ دیا ہے تو ہم عمل کیوں کریں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا کہ جنت و جہنم سب کے لیے لکھ دیا گیا ہے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کہا کہ عمل کرو۔ لہٰذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم عمل کریں، اس فکر میں نہ رہیں کہ میرے لیے کیا لکھا گیا ہے، اس فکر میں نہ رہیں کہ میرے لیے کیا لکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کتنوں ہی فکر کر لیں، کتنوں ہی سوچ لیں، آسمان میں چڑھ کر دیکھ لیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کے لیے کیا لکھا گیا ہے۔ وہ موت کے بعد ہی فیصلہ ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اوپر جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے کہ ہمارے لیے فلاں کے لیے کون جنتی کون جہنمی، اس کے فکر میں آپ نہ رہیں، بلکہ آپ عمل کریں اور اللہ رب العالمین سے جنت کی امید لگائیں۔ تیسری بات یہ ہے اس سوال کے جواب میں یا اس اعتراض کے جواب میں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جنت جہنم سب کا فیصلہ ہو چکا ہے لہٰذا ہم عمل کیوں کریں، تو میرے بھائیوں، دنیاوی معاملات میں اگر ہم دیکھیں تو ایک انسان کو جب وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سب کچھ لکھ دیا ہے تو ہمیں کیوں عمل کرنا ہے، تو میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف آخرت کا معاملہ لکھا ہے کہ کون جنتی کون جہنمی، بلکہ دنیا کے معاملات کو بھی اللہ نے لکھا ہے کہ کون کیا کھائے گا، کون کیا کمائے گا۔ لیکن آپ دنیا میں ایسا آدمی نہیں پائیں گے کہ ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے لکھا ہے وہ میرے پاس آ جائے گا، بلکہ جب بھوک لگتی ہے تو وہ کھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کھانا تلاش کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ تو وہ آدمی کھانا کھاتا ہے۔ اسی طرح سے پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے میرے پاس تو پیسے آ جائیں گے، نہیں، بلکہ وہ کام کرتا ہے۔ یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ اگر وہ یہ کہہ کر کے گھر بیٹھ جائے کہ اللہ نے میرے لیے لکھا ہے کہ میں آج کام نہیں کروں گا، تو میرے بھائی روزانہ ہو تو وہی سوچے گا، پھر اس کی روزی روٹی کہاں سے آئے گی؟ پتہ ہی چلا کہ چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، عمل کر کے ہی اس کا نتیجہ ملے گا۔ لہٰذا جس طرح سے ہم اور آپ دنیا کی ضرورتوں کو پانے کے لیے ہم کام کرتے ہیں یا اس کے اسباب کو اپناتے ہیں، اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے جنت و جہنم رکھا ہے، اور جنت کو پانے کے لیے نیک اعمال کو رکھا ہے، اس کو ہمیں کرنا ہوگا، تب جا کے جنت ملے گی۔ اگر کوئی اس کے راستے پہ نہیں چلا تو اس کو جہنم ملے گی۔ جیسے اگر بھوک لگی، آپ کھائیں گے تو آپ کا پیٹ بھرے گا، نہیں کھائیں گے تو آپ بھوکے مریں گے، یہ آپ کی غلطی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، تو گویا کہ یہ تین طریقے جو میں نے بتایا آپ کو، یہ اس جواب کو سمجھنے کے لیے یا اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ کافی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اعتراض ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے یا ہم کہتے ہیں، جب ہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں، گناہوں سے بچیں، بھائی آپ شراب پینے جا رہے ہیں، مت جائیے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے نصیب میں آج شراب پینا لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم جا رہے ہیں شراب پینے کے لیے۔ آپ ان سے کہیں گے بھائی نماز پڑھیں، کہتے ہیں کہ میری قسمت میں آج نماز نہیں لکھا ہے اس لیے میں نہیں پڑھوں گا۔ میرے بھائیوں، اس کا بھی کئی طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ پہلا جواب وہی رہے گا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کے لیے آج شراب پینا لکھا ہے؟ کیا آپ نے اپنی تقدیر کو دیکھا ہے؟ ہرگز نہیں، کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ تو جب آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ آج آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے، لیکن آپ تو اتنا جانتے ہیں کہ شراب پینا گناہ کا کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، اور نماز پڑھنا نیکی کا کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نیکی دے گا، جنت دے گا، اتنا تو آپ کو معلوم ہے۔ تو پہلی بات ہم اس سے یہی کہیں گے کہ آپ کو کیسے پتا کہ اللہ نے آج آپ کے لیے فلاں گناہ کرنا لکھا ہوا ہے؟ نہیں پتا ہے، لہٰذا نہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گناہ کرنے سے یا شراب پینے سے یا جوا کھیلنے سے آپ کو گناہ ہوگا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ لہٰذا آپ کو جو چیز معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، لہٰذا آپ عقل مند ہیں، آپ اچھی چیز کو اپنائیں۔ اسی طرح سے دوسری بات ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اللہ رب العالمین نے
آپ کو عقل دیا ہے، آپ کو عقل دیا ہے، آپ اس عقل کا استعمال کریں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے عقل دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اختیار بھی دیا ہے۔ عقل دیا ہے، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اور اختیار آپ کو دیا ہے کسی بھی کام کو کرنے کا یا مثال کے طور پر ایک آدمی اپنی مرضی سے کہاں جاتا ہے؟ شراب کی بھٹی میں جاتا ہے، گلاس ہاتھ میں لیتا ہے، پینا چاہتا ہے۔ اب اس پینے کے اوپر اس کا اختیار ہے، یا تو وہ گلاس کو پھینک دے اور اس گناہ سے بچ جائے، یا تو پھر اس کو پی لے اور گنہگار ہو جائے۔ یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، کیونکہ آپ کے سر کے اوپر کوئی تلوار لے کے کھڑا نہیں ہے کہ پیو گے تو جان چھوڑ دیں گے، نہیں پیو گے تو جان تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی مرضی سے، بلکہ بسا اوقات آپ پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں شراب پینے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے جس میں پیسے ہیں، وہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ آپ اپنی مرضی سے جو کام کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کیا کہ اللہ نے آج ہمارے لیے میری تقدیر میں آج جوا کھیلنا لکھا ہے، میری تقدیر میں آج شراب پینا لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غلط ہے، یہ آپ کی عقل کا آپ نے غلط استعمال کیا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو جو اختیار دیا تھا صحیح اور غلط کو چننے کا، آپ نے غلط چنا۔ اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا کیا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح دو ٹوک لفظ میں یہ کہا کہ ہم نے اس کو رہنمائی کر دیے، دو راستے دکھا دیے۔ کون سا راستہ؟ اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ جو راستہ ہم نے دکھا دیا ہے، چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے یا پھر وہ کیا بنے؟ نافرمان بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار ہم سب کو دیا ہے، لہٰذا اس اختیار کا ہمیں صحیح فائدہ اٹھانا ہے۔ میرے بھائی، اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کہیں مہمانی میں گئے، کسی کے گھر مہمانی میں گئے، اور اس مہمان نے آپ کے لیے بڑے لذیذ کھانے آپ کے لیے رکھ دیا، کئی طرح کے کھانے ہیں، اور آپ کو کہا کہ بھائی آپ جو چاہیں کھائیں، آپ کو اختیار ہے، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں اور بھوکے رہ رہے ہیں۔ بعد میں آپ جا کر کے کیا کہتے ہیں کہ فلاں میں کے گھر میں مہمان گیا اور مجھے کھانے نہیں دیا گیا، یا مجھے کھانے کا اختیار نہیں دیا گیا، اور مجھے بھوکے رکھا۔ تو میرے بھائیوں دیکھیں، آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دیا گیا کہ یہ کھانا ہے، آپ کھائیں، جو چاہے کھائیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ غلطی کس کی ہے؟ آپ کی یا مہمان نوازی کرنے والے کی؟ یقیناً آپ کی غلطی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے سب کچھ رکھ دیا ہے کہ یہ کام کرو گے جہنم جاؤ گے، یہ کام کرو گے جنت جاؤ گے۔ آپ کو اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان میں سے جس کو چاہو اختیار کرو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، نیکی کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اب ایک عقل مند انسان کیا اختیار کرے گا؟ کیا اختیار کرے گا؟ یقیناً ایک عقل مند اور صحیح عقل اگر اس کے پاس ہے تو وہ اچھی اور نیک کاموں کی طرف آگے بڑھے گا، برائی کو وہ پیچھے چھوڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے عام طور پر گناہ کو گناہ کے وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ حجت بناتے ہیں کہ میری تقدیر میں آج گناہ لکھا ہوا ہے، اس لیے ہم گناہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تقدیر کو حجت بنانا، اس کی دو صورت ہو سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ کہ آپ جب گناہ کر رہے ہیں یا گناہ کرنے والے ہیں، گناہ کر رہے ہیں اور کرنے والے ہیں، اس وقت جو ہے نا آپ کے پاس پورا پورا اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں اور واپس آ جائیں۔ یا آپ نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو آپ ایسے موقع پر اگر آپ کہتے ہیں گناہ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے آج گناہ لکھا ہوا ہے اس لیے گناہ کر رہا ہوں، یا آپ نے ارادہ کیا ہے کہ مجھے کل فلاں اڈے پہ جا کر کے جوا کھیلنا ہے، آپ نے ارادہ کر لیا ہے، ٹھان لیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرے قسمت میں کل جوا کھیلنا لکھا ہے اس لیے میں جاؤں گا کل۔ میرے بھائیوں، اس جگہ آپ غلط ہیں، اس جگہ آپ غلط ہیں، کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے، سب کچھ ہے، آپ چھوڑ سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں۔ چھوڑیں گے نیکی ملے گی، کریں گے گناہ ملے گا۔ اور
ایک تو گویا کہ اگر آپ اس جگہ آپ کہتے ہیں کہ تقدیر میرے لیے دلیل ہے، نہیں ہے۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے کہ 5 سال پہلے آپ نے کوئی بڑا گناہ کیا ہو، اس وقت ہو سکتا ہے آپ نہیں جانتے تھے، گناہ کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں آپ نے، اور آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ ابھی آپ اگر یہ کہیں کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وقت ہم نے گناہ کر لیا، تو اتنا کہنا کافی نہیں ہے، اتنا کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے کیا تھا، میرے بھائیوں، اب آپ پر جو واجب ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں۔ آپ توبہ کریں، آپ پر یہ واجب ہے، کیونکہ آپ کو پچھلے گناہ کا احساس آج 5 سال کے بعد ہوا۔ آپ توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ تو گناہ کرتے وقت یا گناہ کرنے کے کا ارادہ کیے ہیں، اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ میری قسمت میں گناہ لکھا ہے، یا آپ غلط کہتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے آپ بدگمان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آج گناہ لکھا ہے، حالانکہ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ آپ اچھا سوچیں کہ نہیں، آج گناہ نہیں لکھا، آج گناہ کو چھوڑ دیتا ہوں، آج اس کی جگہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں، کیونکہ اللہ نے ہو سکتا ہے آج میرے لیے نماز پڑھنا لکھا ہے۔ تو آپ اچھی اور پازیٹیو سوچ رکھیں، اللہ رب العالمین کے حوالے سے بدزن اور بدگمان نہ ہو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اسی طرح سے ایک اعتراض اور ایک بات عام طور پر یہ کہی جاتی ہے ہمارے مابین، وہ یہ کہ مصیبت کے وقت، مصیبت جب آتی ہے تو انسان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ اللہ رب العالمین پر سوال اٹھا رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے، جیسا کہ ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین حکیم ہے، یہ سب چیزیں ہم جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے علم کے مطابق کرتا ہے۔ تو جب مصیبت آتی ہے تو ہمارا رویہ کچھ بدل جاتا ہے، ہم اللہ رب العالمین پر سوال اٹھاتے ہیں۔ آپ بہت لوگوں کو یہ سنے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کیا؟ مثلا کوئی مصیبت آ گئی، کسی کا گھر جل گیا، اللہ تعالیٰ نے فلاں کے گھر کو کیوں جلا دیا، حالانکہ وہ غریب ہے، کیوں جلا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یعنی اللہ رب العالمین پر سوال اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ وہ کرنے والا ہے جو چاہتا ہے، یعنی وہ کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اسی طرح سے لا یسأل عما یفعل، اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح کے سوالات والے جملہ اللہ پر اعتراض کرنا یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے آپ بہتوں کو سنتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو وقت سے پہلے موت دے دیا۔ مثلا کوئی نوجوان ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے، تو عام طور پہ آپ لوگوں کو سنیں گے کہتے ہوئے کہ دیکھو فلاں آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے اٹھا لیا۔ میرے بھائیوں، وقت سے پہلے کوئی نہیں جاتا ہے، وقت سے پہلے کسی کی موت نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک لقمہ اگر اس کے رزق روزی ہے تو وہ اس کو کھا کر کے ہی مرے گا، اور جس وقت اس کی موت لکھی ہوئی ہے اسی وقت وہ مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہے کہ فلاں کب مرے گا کب نہیں، اس کی زندگی کتنی ہے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو وقت سے پہلے موت دے دیا، یہ غلط جملے ہیں، اس طرح سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس طرح کے آپ بہت سارے جملے آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مصیبت کے لیے ہمارے ہی گھر کو دیکھ لیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری مصیبتیں ہمیں ہی دے دیا، اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کے اعتراضات اگر آپ کے ذہن میں آتے ہیں یا کسی سے آپ سنتے ہیں تو ان کے لیے 4 باتوں کا آپ ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات جو ہم نے شروع میں بیان کیا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے، چاہے کسی پر مصیبت ہوئی، کسی پر کوئی عذاب آیا، کسی کا گھر جل گیا، کسی کا دھنس گیا، کوئی ڈوب کر مر گیا، یا جس قدر بھی جس کو پریشانی ہم کہہ سکتے ہیں، جو بھی پریشانیاں آئے، کوئی بیمار ہو گیا، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں کیا پریشانی ہیں، تو آپ یہ جان رکھیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے علم سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور جب اللہ رب العالمین جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز کس کے لیے خیر ہے اور کس کے لیے شر ہے، برائی ہے۔
ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نوجوانی ہی میں اس کو موت دے دیتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر تھا۔ ہو سکتا ہے ہم اس کو برائی سمجھ رہے ہیں کہ اگر کچھ دن اور زندہ رہتا تو فلاں فلاں کام کرتا، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر یہ اور زیادہ دن رہتا تو ہو سکتا ہے اور برائی کرتا اور پھر جہنمی ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین اسی طرح سے کسی کو اللہ بیماری دیتا ہے، اللہ جانتا ہے اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ اگر اس کو اللہ صحت مند دیتا تو بڑی بڑی گناہ کرتا، لوگوں کو قتل کرتا، چوری کرتا، ڈکیتی کرتا۔ بیماری دیا، اللہ تعالیٰ اس سے اس کے گناہ کو معاف کر رہا ہے، پھر جنت دے دے گا میرے بھائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس میں بھلائی ہے اور کس میں برائی ہے، لہٰذا جو کچھ بھی پریشانی آئے ہمیں یہی کہنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ میرے لیے کیا خیر ہے، کیا بھلائی ہے، اسی نے دیا ہے، ہم اس پر صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حکیم ہے۔ اللہ رب العالمین جو بھی کام کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے۔ حکیم کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے صحیح جگہ پر رکھنا، کسی بھی چیز کو اس کے صحیح جگہ پر رکھنا، مناسب جگہ پر رکھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں قوم کو عذاب دے رہا ہے، فلاں کو خوشیاں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کے لیے کون سی چیز مناسب ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت سے اللہ تعالیٰ اپنا سارا کام کرتا ہے۔ کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کا بیکار نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے، کسی کی کوئی ڈوب کر مر جاتا ہے، یہ اس کے لیے خیر ہے جو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو تھوڑا سا علم ہے، اتنا سا علم ہے ہمارے پاس، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس مکمل علم ہے، اللہ تعالیٰ مکمل حکیم ہے، کامل ہے اللہ رب العالمین اپنے صفات میں، لہٰذا وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر تھا، وہی اللہ نے اس کے لیے کیا۔ یہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات بھی ہمیں تیسری چیز اس بات کو بھی ہمیں جاننا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور اپنے یعنی اللہ رب العالمین جس کو پیدا کیا ہے اس کے بارے میں تو وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے اور کیا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر، کہ وہ کیوں نہ جانے جس نے پیدا کیا، یعنی وہ پیدا کرنے والا ہے ہمارا، ہمیں کون سی چیز مناسب ہے، کون سی چیز غیر مناسب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، لہٰذا وہ وہی کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نہایت ہی حد درجہ محبت کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہی دیتا ہے جو اس کے لیے مناسب ہے، گرچہ اس کے لیے وہ یعنی اس کو برا سمجھتا ہے یا اس کے لیے ظاہری طور پر وہ برا لگتا ہے، لیکن یقیناً حقیقت میں وہ کیا ہے، اس کے لیے بھلائی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اگلے چند مثالوں سے اس کو سمجھیں گے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس بات پر ہمارا مکمل ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، چاہے کسی کو برا لگتا ہے چاہے کسی کو اچھا لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر فیصلہ انصاف اور عدل پر قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہ اے اللہ تیرا حکم مجھ پر چلتا ہے اور تیرا جو فیصلہ ہے مجھ پر کیا ہے، عدل پر قائم ہے، انصاف پر قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ کیا ہے، انصاف پر قائم ہے۔ لہٰذا یہ چار باتیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، حکمت سے اپنا کام کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے مناسب ہے کون سی مناسب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر قائم ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا ہے، اس بات کو ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ یہ بات سنتے ہیں کہ اچھی اور بری تقدیر یہ کیا ہے، اس کو تھوڑا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھی تقدیر جس کو ہم اور آپ سمجھتے ہیں، اور یہ بالکل واضح ہے کہ کسی کے لیے اچھائی ہو
تو یہ اس کے لیے اچھی ہے، اچھے فیصلے ہوں اس کے لیے، اچھی کامیابی ملتی ہے اسے، تو یہ اچھا ہی ہے، اچھی تقدیر ہے اس کی۔ لیکن بری تقدیر اس کو سمجھنے کے لیے پہلی بات ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو بری چیز ہے یہ ہمارے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کام ہے وہ کوئی بھی برا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے، اللہ تعالیٰ کا کام اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ برائی جو ہوتی ہے وہ ہمارے نسبت سے ہوتی ہے، ہماری طرف ہوتی ہے۔ اس کا فیصلہ، اور اس کو ہم یوں سمجھیں مثال کے ذریعے سے، مثال کے طور پر یہ زلزلہ جو آتا ہے یہ کون لاتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو اللہ رب العالمین جب زلزلہ لاتا ہے تو یہ زلزلہ لانا یہ کس کا کام ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہوا۔ زلزلہ آیا کس پر؟ ہمارے اور آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو اس زلزلے سے بہت سارا نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ترکی اور سوریا وغیرہ کے اندر، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو زلزلے سے کیا ہوتا ہے؟ بہت سارا نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ جو تکلیف ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے زلزلہ کو لایا تو اللہ کا یہ جو کام ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زلزلہ لایا، یقیناً تکلیف ہوئی لوگوں کو، لیکن اس میں کیا خیر چھپا ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ان لوگوں کے لیے کوئی خیر رکھا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو زلزلہ ان کے اوپر لا کر پوری دنیا والوں کو عبرت اور نصیحت کے لیے، ان کو عبرت بنایا اور نصیحت کے لیے لوگوں کو یہ فکر دیا کہ لوگ غور کریں کہ آج ان کی باری ہے تو کل کسی کی باری ہو سکتی ہے، اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ کوئی بھی مقصد، یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں سانپ اور بچھو وغیرہ، اس سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو کیا اگر ایک سانپ آپ کو ڈس لے، ہم کو ڈس لے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو آپ کیا یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بیکار پیدا کیا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کا مطلب اس میں کچھ نہ کچھ اللہ رب العالمین کی حکمت ہے۔ ہم نہیں جانتے ہیں کیا حکمت ہے، لیکن ہمیں یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام بیکار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو بیماری ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتا ہے، تکلیف سے کراہ رہا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو بیکار کا، یعنی فلاں کو بیکار کی مصیبت دیا ہے۔ میرے بھائیو نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیماری دیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا ہے، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو پریشانی دیا ہے، بیماری دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بہت زیادہ گناہ تھے، وہ اپنے اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھی کہ وہ جنت جاتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بیماری دیا، اور پھر اس کے ذریعے سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹائے گا، پھر جنت لے کے جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقاصد اور اس کی حکمت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ اللہ یعنی ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، چھوٹے تھے، بچے تھے، ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ یہ ان کے لیے واقعی تکلیف دہ بات تھی، لیکن دیکھیے اللہ کی کیا حکمت، اس میں بھی خیر اس کے لیے نکلا کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے ذریعے سے، یعنی اس کنویں ہی سے ان کی بلندی کا سفر شروع ہوتا ہے، اور وہ مصر کا بادشاہ بن جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ظاہری طور پر یہ برا لگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اسی طرح سے ہم میں سے بہت سارے اخوان، ہمارے بھائی ایسے ہیں، مثلا آپ کی شادی کسی لڑکی سے ہونا طے پایا ہے، لیکن کسی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی ہے، ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو اس پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اب تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن آخری وقت میں اللہ نے نہیں چاہا کہ آپ ان سے شادی کریں، اور اس کی حکمت آپ کو ابھی پتہ نہیں، 5 سال 10 سال کے بعد پتہ چلتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اس وقت میری شادی فلاں سے نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ جس لڑکی سے ہم شادی کرنا چاہ رہے تھے اس کے اندر کوئی بیماری تھی، جس سے آپ خود پریشان ہو جاتے شادی ہوتی تو، یا بعد میں آپ کو پتہ چلا
کہ فلاں لڑکی جس سے ہم شادی کرنا چاہتے تھے اس کا یعنی وہ بانجھ ہے، اس کے وہ بچے نہیں پیدا کر سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب آپ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اچھا ہوا نہیں ہوا. تو میرے بھائیوں، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر ہمارا ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے، حکمت سے اپنا کام کرتا ہے. میرے بھائیوں، خلاصے کے طور پر میں یہ کہوں گا کہ بعض سلف کا یہ قول ہے، کہتے ہیں کہ جب میں اللہ رب العالمین سے کوئی چیز مانگتا ہوں اور مجھے مل جاتی ہے تو مجھے ایک بار خوشی ہوتی ہے، اور جب میں کوئی چیز مانگتا ہوں اور مجھے نہیں ملتی ہے تو مجھے 10 بار خوشی ہوتی ہے. نہیں ملتی ہے تو 10 بار خوشی ہوتی ہے. پوچھا گیا کیوں، ایسا معاملہ کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک چیز کی ضرورت مجھے پڑی، میں نے سمجھا کہ یہ میرے لیے ضروری ہے، میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے مجھے دے دیا، مجھے خوشی ہوئی ایک بار. لیکن دوسری چیز جس کی ضرورت میں نے اپنے لیے محسوس کیا، میں نے اپنے رب سے مانگا، میرے رب نے مجھے نہیں دیا. میں نے یہی سمجھا کہ یہ جو میں نے مانگا میرے رب نے مجھے نہیں دیا، یقیناً اسی میں میرے لیے خیر ہے، اسی میں میرے لیے بھلائی ہے، کیونکہ جو چیز مجھے ضرورت تھی میں نے مانگا، مجھے مل گئی، وہ میرے مرضی کے مطابق تھی. لیکن جو چیز میں نے مانگا اور مجھے نہیں ملی، میرے رب نے میرے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھا، میرے رب نے میرے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھا، اسی لیے مجھے وہ نہیں ملا، اس لیے مجھے 10 بار خوشی ہوتی ہے. اور آخر میں آخری نقطہ جو ہے کہ تقدیر پر، اس کو ہم نے مختصر طور پر سمجھا، اس پر ایمان لانے کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں، بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان جب تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، جس طرح اس پر ایمان رکھنا چاہیے جیسا آپ نے سنا، تو اس کی زندگی بڑی اطمینان بخش ہوتی ہے. دیکھیے، انسان کی زندگی مصیبت اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے. انسان اگر تقدیر پر ایمان نہ رکھے تو وہ اپنی ہر چھوٹی چھوٹی مصیبت میں وہ پریشان اور زیادہ ہو جائے گا. مثال ایک میں دیتا ہوں، مثلا اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ کے پاس قیمتی سامان ہے، بہت ہی قیمتی، 1-2 لاکھ روپے کا سامان ہے، وہ چوری ہو جاتی ہے. چوری ہو جاتی ہے، آپ نے بڑی حفاظت سے رکھا، اس کے باوجود وہ چوری ہو گئی. اگر آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں رہے گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہارٹ اٹیک ہو جائیں، بہت سارے لوگ پریشان ہو جائیں، خودکشی کر لیں، کیا کیا سب کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا تقدیر پر ایمان رہے گا کہ جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا، اگر آپ سر پٹک لیں گے تب بھی وہ آپ کے پاس واپس آنے والا نہیں ہے. اللہ کیا آپ واپس لانے کے لیے، اس کو پانے کے لیے جو بھی کوشش ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے. لیکن اگر نہیں ملتی ہے کوشش کے باوجود بھی، اگر آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے کہ جو ہوا ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا اور اس پر میں راضی ہوں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی اچھی چیز ہمیں عطا فرمائے گا. اگر یہ آپ کا ایمان نہیں ہے تو یقیناً آپ زندگی کے بہت سارے موڑ پر ٹھوکر کھا جائیں گے. تو اطمینان بخش اگر زندگی گزارنا ہے تو تقدیر پر ایمان رکھیں. اب دیکھیے میرے بھائیوں، ایک غریب سے غریب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، روزی روٹی پر ایمان رکھتا ہے، کتنا سکون سے وہ زندگی گزارتا ہے، محنت کرتا ہے، کھاتا ہے. وہیں پر آپ ایک اس امیر آدمی کو دیکھیں جس کا تقدیر سے کوئی مطلب نہیں ہے، جب خسارہ ہوتا ہے تو وہ ٹینشن میں، ڈپریشن میں آ جاتا ہے، بہت سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ آپ دیکھیں، خودکشی کرنے والوں کی جو تعداد ہے اس میں اکثر آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے جن کا تقدیر کے اوپر ایمان نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس لیے زندگی بڑی مصیبتوں سے گھری ہوئی ہے اور تقدیر پر ایمان رکھنا بہت ہی ضروری ہے. تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے. جو کچھ ہو رہا ہے
بچنے کی کوشش کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ مثلاً ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے علاج نہیں کرنا ہے، مجھے تقدیر پر بھروسہ، اللہ نے جو چاہے وہ ہوگا۔ نہیں، غلط ہے یہ۔ آپ تقدیر پر ایمان رکھیں، اس کے اسباب کو اپنانے کے ساتھ ساتھ بیمار ہیں دوا کیجئے، ٹھیک نہیں ہوتا ہے اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کریں۔ آپ کے پاس قیمتی سامان ہے، اس کو آپ حفاظت میں رکھیں، اس کے بعد اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے تو آپ تقدیر پر اعتماد کریں کہ میرے نصیب میں نہیں تھی۔ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں چلی جاتی ہیں، تو میرے بھائیوں کس کس چیز پر آپ ٹینشن لیں گے؟ کیا آپ کا دماغ اتنا سہ پائے گا؟ کیا آپ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ ٹینشن لیں؟ نہیں، بلکہ یقیناً آخر میں ہمیں یہی کہنا پڑے گا جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کوشش کرنا، محنت کرنا ہمارا کام ہے، اور دینا نہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، تقدیر پر ایمان جیسا کہ آپ کو بتایا گیا اسی حساب سے آپ ایمان رکھیں، یعنی کہ آپ محنت بھی کریں اور تقدیر پر ایمان بھی رکھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ تقدیر پر سب کچھ چھوڑ دیے اور محنت کرنا بھی چھوڑ دیے، یہ غلط ہے۔ اس طرح سے ہمیں اور آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔